کہ جب انسان جس ملک میں جس جگہ رہ رہا ہے اگر وہاں اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا اور اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ کہیں دارالاسلام ہے اور وہاں گنجائش ہے تو وہاں سے چھوڑ کر ہجرت کر کے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر تذکرہ ہے اصلاح کرنے کا۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ یہاں لوگ لڑانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اصلاح کی، یعنی دو لوگوں کے درمیان کے معاملات کو ختم کر کے ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کا لفظ ہے نجوا۔ نجوا کے معنی آتے ہیں کان میں بات کرنا، کانا پھوسی کرنا۔ عام طور پر یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر 3 لوگ چل رہے ہوں تو ایک آدمی کو چھوڑ کر کے 2 لوگ کانا پھوسی نہ کریں، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کانا پھوسی اصلاح کی غرض سے ہو اور 2 لوگوں کو ملانے کے لیے ہو، 2 خاندانوں کو ملانے کے لیے ہو، 2 گھروں کو ملانے کے لیے ہو، یا 2 قوموں اور جماعتوں کو ملانے کے لیے ہو، تو ایسی جگہ یہ معیوب نہیں ہے، جبکہ عام حالات میں اس کو بالکل غلط قرار دیا گیا، بالکل غلط کہا گیا۔ اسی لیے آگے چل کے پھر بیچ میں منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اسلام کا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یعنی ایمان لانے کے بعد ایک طبقہ مدینے کے اندر وہ بھی تھا کہ جو ظاہر میں ایمان تو رکھتا تھا لیکن اس کے اندر ایمان نہیں تھا، کفر تھا، اس لیے اس کا تذکرہ قرآن نے کرتے ہوئے پھر آگے یہ کہا ہے کہ یہ وہ منافقین ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا معاملہ بالکل ڈاماڈول ہے، بیچ میں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یعنی یہ کافروں کے بھی نہیں ہیں، ان کے بھی دوست نہیں ہیں اور حقیقت مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل بیچ و بیچ ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ جناب ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کو یاد بات نہیں کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو اس لیے آتے ہیں تاکہ مسلمان نظر آئیں اور اسلامی حکومت میں ان کو مسلمان سمجھا جائے اور جو حکومت کی طرف سے مال کا جان کا تحفظ ہے وہ ان کو ملتا رہے، انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، بس اس لیے یہ کیا کہتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں، ورنہ ان کا مسئلہ نہیں ہے مسجد میں آنا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے زیادہ جہنم کا بدترین جو حصہ ہے اس میں کیا کہتے ہیں منافقوں کو ڈالا جائے۔ اسی پس منظر میں قرآن یہ کہتا ہے کہ آمینوا باللہ، کہ ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی وہ والا اگر ایمان ہوگا جو منافقوں والا تھا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ وہ ایمان ہے تو توبہ کر لو پھر سے ایمان لے آؤ، اپنے ایمان کی تجدید کر لو۔ اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اور ایمان کی تجدید کا طریقہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، بار بار دہراتا رہے اور ان چیزوں کا احساس آخرت کا اپنے دل میں پیدا کرتا رہے، تو اس کا ایمان خود بخود زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ ان آیات کے اندر یہ سلسلہ پورا طویل چلا۔ اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق عام انسانی طریقے سے بالکل ہٹ کر کے ہوئی تھی، یعنی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ انسان کے لیے ایک عجیب سی چیز تھی۔ پہلے تو یہی ایک مسئلہ ہوا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سولی دینے کا ایک ناٹک کیا، اور وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وما صلبو، نہ تو یہ قتل کر پائے ہیں اور نہ یہ کسی کو سولی دے پائیں، یہ خود اپنے اس معاملے میں کیا کہتے ہیں شک میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وما قتلوه یقینا، یقینی طور پہ انہوں نے قتل نہیں کیا، ظاہر قرآن یہ کہتا ہے ورفعه الله الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، تو عیسائیوں نے قتل نہیں کیا ہے۔ تو عیسائیوں نے اور پھر یہودی اور عیسائیوں کا آگے سورہ مائدہ میں جب تذکرہ کیا ہے تو ان کی 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک ان کے دین میں غلو کرنے کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرے ان کے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا رکھا تھا سب کو کہ جنت ہمیں ہمارا ٹھیکہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور قریبی ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ غلو کا تذکرہ قرآن نے کیا تو خطرناک انجام سے آگاہ کیا، اور جب ان کی اس بات کا تذکرہ کیا تو اس کی بھی قلعی کھول کے رکھ دی۔ قرآن نے کہا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ اللَّهُ، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہودی بھی کہا کرتے تھے، عیسائی بھی کہا کرتے تھے، قرآن کہہ رہا، لیکن قرآن کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں کسی کی ٹھیکیداری اور اجارہ داری نہیں ہے، اللہ کے یہاں صرف وہی آدمی کیا کہتے ہیں پسندیدہ ہوگا جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور نبی کو مانتا ہوگا اور اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہوگا اور اس پر عمل کرتا ہوگا اور اس عمل کو لے کر کے اللہ کے یہاں
پہنچے گا وہی کامیاب ہوگا. پھر چاہے وہ عیسائیت سے تعلق رکھتا ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہو، اور چاہے اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو. لیکن آج کے دور میں کوئی آدمی عیسائیت کو مان کر کے، تورات اور انجیل کو مان کر کے اگر عمل کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن آ جانے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ کر دی گئی. یہ پہلے کی بات ہے، ان لوگوں کے دور کی. ان لوگوں اپنے اپنے دور میں جو لوگ اپنے اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے گئے وہ کامیاب ہیں. اور آج کے دور میں اگر کسی کو آخرت کی کامیابی چاہیے تو اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہوگا اور اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی. اس کو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا، جو کفار کا ٹھکانہ ہے، جو نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، جو منافقین کا ٹھکانہ ہے. یہ صاف طور پر قرآن نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اعتبار سے بیان کر دیا. خود تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو قرآن نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد ایک بات اور، قرآن نے 3 الگ الگ آیات میں الگ الگ انداز سے بات فرمائی ہے. پہلے تو یہ فرمایا کہ بھئی یہودیوں کے پاس تورات موجود ہو، تمہارے پاس فیصلہ کرانے کیوں آئیں گے؟ ظاہر ہے جب ایک قوم کے پاس اپنا دستور اور قانون اور دفعات سے موجود ہے تو وہ دوسری قوم کے پاس اپنے مسائل اور اپنے معاملات کا حل کرانے کے لیے فیصلے کے لیے کیوں جائیں گے؟ تو مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم بیوقوف ہو. اب یہ کہا جا رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو آدمی اللہ کے بھیجے ہوئے قانون اور دستور کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو آدمی اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے. تیسری آیت میں کہا جا رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو آدمی اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. اب ان آیات کی روشنی میں ذرا غور کریں کہ ہمارے جتنے مقدمات ہیں وہ جن عدالتوں میں فیصلے کے لیے جاتے ہیں، کیا وہ عدالتیں اسلام اور قرآن کی روشنی میں فیصلے کرتی ہیں؟ کیا ہمیں اس پیٹرن پر فیصلہ ملتا ہے جو ہمارے قرآن کے بتایا ہوا ہے اور نبی کا لایا ہوا ہے؟ یقیناً نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ محرومی ہے، یہ بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے لیے ذرا ذرا سے مسئلوں میں اپنے مقدمات لے کر ان عدالتوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں اور آپ کا مذاق اڑایا جائے، آپ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں، آپ کے قانون کا کھلواڑ کیا جائے. یہ ہماری سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کا حل اسلامی قانون کی روشنی میں کرائیں. اس کے لیے ہندوستان میں ایک زمانے سے پرسنل بورڈ کا قیام 1972 میں ہوا تھا، اسی لیے وہ ہوا تھا. وہ کس حال میں یہ الگ بات ہے، لیکن ہر شہر کے اندر دارالقضا موجود ہے جہاں پر آپ اپنا فیصلے کے لیے مقدمہ بھیج سکتے ہیں، دونوں فریق وہاں پہنچیں. دیکھیے اسلامی حکومت نہیں ہے، وہ فیصلہ تو دے سکتے ہیں لیکن نافذ نہیں کر سکتے. نافذ کرنے کے لیے طاقت چاہیے، پاور چاہیے. وہ یہاں مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، وہ دارالقضاؤں کے پاس نہیں ہے، وہ طاقت حکومت کے پاس ہوتی ہے. اس لیے یہ معاملات بہت زیادہ کامیاب اس وقت ہوتے ہیں جب حکومت ہوتی ہے. لیکن اگر حکومت نہ ہے اور ہم شریعت پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیں تو ہمیں نافذ کرنے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ضمیر کی ضرورت ہے. صرف اپنے ضمیر کی ضرورت ہے. اس ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے. وہ ضمیر جاگ گیا اور ہم اپنے فیصلے کے لیے عدالت پہ چلے گئے، وہ فیصلہ قرآن کی اور حدیث کی روشنی ہمیں مل گیا تو ہمارے خلاف بھی ہے تو ہمیں منظور ہے، ہمارے حق میں تب بھی ہمیں منظور ہے. یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے لیے ان لوگوں کے یہاں نہ جائیں. اس کے بعد پھر قرآن یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان لوگوں سے کبھی دوستی مت رکھنا، ان سے کبھی تعلقات مت رکھنا. دیکھیے میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ انسانی تعلقات ہر شخص سے رکھے جائیں گے، انسانی اور سماجی تعلقات. ایک انسان بیمار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن وہ تعلقات کہ ہمارے راز اس تک چلے جائیں، وہ تعلقات کہ اس کی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونے لگیں، اس کی عادتیں ہمارے اندر آنے لگیں، یہ والے تعلقات کبھی بھی یہودیوں اور نصرانیوں سے نہیں رکھے جا سکتے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو دشمن ہے یہ اسلام کے، اور جو ان سے تعلق رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا. جو ان سے تعلق رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اس کے تذکرہ کرنے کے بعد قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. ظاہر ہے کہ وہ یہودیوں سے تعلق کی بنیاد پر بھی مرتد ہو سکتا ہے،
وہ عیسائیوں سے تعلق کی بنیاد پر بھی، وہ کفار و مشرکین سے تعلقات کی بنیاد پر بھی اپنے دین سے کھسک سکتا ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سب سے تعلقات مت رکھیے۔ اگر ان سے تعلقات اس طرح کے گہرے رابطے رکھیں گے تو آپ دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس بات کا قوی اندیشہ ہے، بڑا خطرہ ہے اس بات کا۔ لہذا یاد رکھو کہ جو بھی ایمان اور دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ان کی کچھ خصوصیات قرآن نے بیان کی۔ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے دین کے لیے لا کر کھڑا کرے گا؟ جو مومن تھے وہ تو چلے گئے، وہ پھر گئے، وہ بد نصیب ہو گئے، ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، وہ چلے گئے، محروم ہوئے، ان کی آخرت تباہ ہو گئی۔ لیکن اب جو ایک نئی قوم آئے گی، ایک نئی جماعت آئے گی، اس کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اللہ ان کو پسند کرتا ہوگا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے سامنے بڑے نرم ہوں گے، بڑے محبت سے، خندہ پیشانی سے، پیار سے پیش آنے والے ہوں گے۔ آپسی معاملات بڑے اچھے ہوں گے، اخوت کا ماحول ہوگا، برادرانہ تعلقات بڑے اعلیٰ ہوں گے، اخلاق بڑے عمدہ ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، لیکن جہاں معاملہ اسلام کے دشمنوں کا آئے گا، جہاں معاملہ کفار و مشرکین کا آئے گا، جہاں معاملہ یہود و نصارہ کا آئے گا، جہاں معاملہ ان لوگوں کا آئے گا جو اسلام کے ایک حصے کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں گے، ان کے لیے بڑے سخت ہوں گے، پہاڑ کی طرح اٹل ہوں گے، اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والے ہوں گے، بہت ہی طاقتور اور پرزور ہوں گے۔ عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کرتے ہوں گے، جانوں سے جہاد کرتے ہوں گے، مالوں سے جہاد کرتے ہوں گے، علم اور زبان سے جہاد کرتے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور جب وہ دینی معاملات میں اللہ کے اس مشن پر گامزن ہوں گے تو وہ کسی کی تنقید سے، کسی کے طعنے سے، کسی کی لام تان سے کوئی خوف نہیں رکھیں گے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنے کام پر لگے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا سورہ اعراف کے اندر وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم لوگ اگر کیا کہتے ہیں اللہ کے دین سے ہٹ جاؤ گے، منہ پھیر لو گے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی محنت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے لوگ نہیں، وہ اللہ دوسرے لوگ لے آئے گا، اللہ دوسرے لوگوں کو لے کر آئے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ بڑا اہم جملہ ہے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، یعنی ہماری طرح کا مطلب ہماری طرح غافل نہیں ہوں گے، بے توجہی برتنے والے نہیں ہوں گے، دین کا مذاق اڑانے والے نہیں ہوں گے۔ ہم مومن تو ہیں لیکن اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اپنے ہی دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اسلامی اخوت اور رواداری کو رواج دینے والے ہوں گے، وہ اسلام کے لیے جان دینے والے ہوں گے، وہ دعوت کے مشن پر لگے ہوئے لوگ ہوں گے، جن کا ظاہر بھی اچھا ہوگا، جن کا باطن بھی اچھا ہوگا۔ قرآن اس کو یہ باتیں کیا کہتے ہیں آیات کے اندر سکھائے گی۔ پھر اسی میں آخری بات یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ نے نبی پر، جس نبی پر بھی جو شریعت بھیجی ہے تو اس سے کہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی تمہارے کاندھے پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، جو بوجھ دعوت کا اور دینی دعوت کا مشن تم پر ڈالا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے، اس کو اچھے سے انجام دیجیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا تو گویا تم نے اللہ کے رسالت کا خیال نہیں کیا، اللہ نے تم کو نبوت دی تھی، تم نے اس نبوت کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، تم نے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا نہیں۔ یہ نبی سے کہی جا رہی بات، جبکہ نبی کے بارے میں یہ سوچنا بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں ذرا بھی کوتاہی برت سکتے ہیں۔ گویا یہ بات نبی کے ذریعے سے پوری امت سے کہی جا رہی ہے، یہ نبی سے صرف خطاب نہیں ہے، نبی سے براہ راست خطاب کر کے پوری انسانیت کو، پوری امت کو خطاب ہے کہ لوگوں نبی کا لایا ہوا دین اب تمہارے حوالے ہے، اب تمہارے ذمہ ہے، اس دین کو تمہیں سنبھالنا ہے اور تمہیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اگر تم نے اس میں ذرا بھی غفلت کی تو تم نے نبی کی نبوت کا اور اس کی رسالت کا اور اس کی شان پیغمبری کا خیال نہیں رکھا، تمہارے اندر نبی کی محبت نہیں رہی۔ اگر محبت ہوتی تو اس کام کو سب سے پہلے انجام دیتے،
اس لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں اور ان احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح کی توفیق